أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعين ونستغفره ونشكره ونتوسل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في المحكم كتابه والقرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وكونوا مع الصادقين. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید تاجدار مہدی ابن سید انصار مہدی کی روح کو اصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. ناظرین محترم، سامعین محترم، پروردگار عالم اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو اصال فرمائے اور درجات مرحوم کو بلند فرما، خانوادہ مرحوم کو صبر عطا فرما. انسان کی زندگی جو کہ کچھ سالوں میں محدود ہوا کرتی ہے، کچھ گھنٹوں میں محدود ہوا کرتی ہے، کچھ لمحات کے لیے محدود ہوا کرتی ہے، اور ایک ایسی زندگی کے انسان جس زندگی کو پسند تو کرتا ہے اپنے آپ کی طرف سے کہ میں اس زندگی کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن اس انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس پروردگار نے اس زندگی کو اس کو عطا کیا ہے وہی پروردگار کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زندگی جس کو وہ گزار رہا ہے، چاہے وہ عیش و آرام سے گزار رہا ہو، چاہے وہ زندگی سختیوں کے ساتھ گزار رہا ہو، چاہے وہ زندگی لوگوں کی محبتیں اکٹھا کرنے میں گزار رہا ہو، چاہے خوش اخلاقی میں گزار رہا ہو، یہ زندگی ایک ایسی ہے کہ جس میں انسان فقط اس زندگی کو کچھ لمحات میں اپنے ہاتھ سے گوا دیتا ہے، اور ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کی محبتیں حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کروں. یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے، لیکن انسان کو اس بات کا بھی خیال اپنے یہاں رکھنا ضروری ہے کہ جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ہمیں اس کی طرف واپس پلٹ کر بھی جانا ہے. اور انسان کو پتہ نہیں رکھتا کہ وہ انسان کی زندگی کتنی فاسٹ طریقے سے، کتنی سریع طریقے سے، کتنی جلدی اس انسان کی زندگی پائے تکمیل پر پہنچ جاتی ہے. اب یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں
میرا کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جب انسان جس طریقے سے ایک ماں باپ، اگر ماں باپ اپنے بچے کو بچپن سے دیکھ رہے ہوں، اپنے بچے کو بچپن سے اس کی طرف نگاہ ہو، تو ماں باپ اس کے بڑھنے پر، اس کے بڑے ہونے پر، اس کے گروتھ کرنے پر زیادہ نگاہ رکھتے ہیں مقابل دوسروں کے. توجہ ہے؟ یعنی جب انسان کے جو سامنے بچہ اس کے پل رہا ہے وہ دیکھتا ہے اور اس کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارا بچہ کہ جو اتنا چھوٹا تھا وہ کتنی جلدی بڑا ہو گیا، جبکہ معلوم ہے کہ وہ زندگی اس نے کتنی آہستہ طریقے سے گزاری ہے، لیکن وہ زندگی ایسی ہی گزر جاتی ہے. یہی زندگی ہمیں اس مرحلے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جس مرحلے کا نام موت ہوا کرتی ہے، جس مرحلے کو آخرت کا در کہا جاتا ہے، جس مرحلے کو قبر کا دروازہ کہا جاتا ہے. یہی زندگی ہے ہماری. زندگی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جبھی مولا کائنات نے ارشاد فرمایا دنیا مزارۃ الآخرہ، یہ دنیا مزرع ہے، یہ دنیا کھیتی ہے. کس چیز کی کھیتی ہے؟ کہا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب اس میں مثال کیسے ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دنیا آخرت کی کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس زندگی میں گزار رہا ہے دنیا کے اندر، مثال اگر میں آپ کے سامنے دوں کہ اگر کوئی کسان ہے، کھیتی کرتا ہے، اپنے کھیت میں کام کر رہا ہو اور اس کو کہا جائے کہ تجھے اپنے کھیت میں جا کر کھڑے ہو جانا ہے، اور وہ اس اطمینان سے اس کھیت میں کھڑا ہو جائے کہ مجھے اس سے اچھا رزلٹ ملے گا، مجھے اس سے ذریعے بہت اچھا نتیجہ حاصل ہوگا. ایک انسان کی زندگی ہے کہ وہ انسان یہ سوچنے لگے کہ مجھے جو ہے اس سے ایک اچھا رزلٹ ملے گا. لیکن جب تک وہ کسان اس کھیتی کے اندر، اس کھیت میں کھیتی نہ کرے، اس کھیت کو اچھی طریقے سے نہ جوتے، تو اس وقت تک اس انسان کو اچھا نتیجہ حاصل نہیں ہونا ہے. بس اسی طریقے سے، بالکل سیم اسی طریقے سے کہا دنیا مزارۃ الآخرہ، یہ دنیا مزرع ہے، یہ دنیا کھیتی ہے. کس چیز کی؟ آخرت کی. تو پس اب جب تک انسان اس دنیا میں آخرت کے لیے آمادگی نہ کرے گا، یا اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اگر انسان اس دنیا میں صحیح طریقے سے کھیتی نہ کرے، اس دنیا میں صحیح طریقے سے اعمال کو انجام نہ دے، تو اس وقت تک اس کو آخرت میں اچھا رزلٹ نہیں ملنا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے آخرت میں اچھا رزلٹ ملے، اسے آخرت میں اچھا مقام حاصل ہو، اسے آخرت میں اچھا مرتبہ حاصل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ انسان اس دنیا میں اچھے اعمال کو چھوڑ کر جائے. جبھی کہا گیا ہے، روایتوں میں موجود ہے کہ انسان اپنے ہی بچھائے ہوئے دسترخوان پر مہمان ہوا کرتا ہے. کسی جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے ہی بچھائے ہوئے دسترخوان پر مہمان ہو جائے. کوئی مقام ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہو کہ دیکھو تم آج اپنے ہی دسترخوان پر مہمان ہو. نہیں، فقط اور فقط یہ آخرت ہی وہ مقام ہے، یا میں دوسرے لفظوں میں کہوں یہ موت ہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر انسان خود اپنے بچھائے ہوئے دسترخوان پر مہمان ہوتا ہے. بہت خوبصورت جملہ ہے یہ کہ اپنے ہی بچھائے ہوئے دسترخوان پر مہمان ہے، اور اپنی ہی بنائی ہوئی غذاؤں کا کھانے والا ہے. یعنی وہ دسترخوان خود اس کا ہے، وہ خود مہمان، اور وہ جو کھانا اس نے بنایا ہے وہ بھی اس نے خود بنایا ہے اور خود ہی اس کو کھانا ہے. اس کا نام موت ہے. توجہ دیا آپ نے؟ یہ مقام ہے، یہ اصل مرتبہ ہے. اب اگر انسان نے دنیا میں اچھے کھانے بنائے ہوں، لذیذ کھانے بنائے ہوں، تو یقیناً وہ سفرے پر، جو اپنے ہی سفرے پر مہمان ہے، تو اس لذیذ کھانوں سے استفادہ کرے گا. لیکن اگر وہ انسان صحیح کھانا نہ بنایا ہوا ہو تو اس کو آخرت میں اپنے ہی سفرے پر اس تلخ کھانے کو کھانا پڑے گا. یہ ہے حقیقت، یہ ہے اصل مقام. جبھی کہا گیا کہ موت اپنا ہی بچھائے ہوئے دسترخوان پر مہمان ہونے کا نام ہے. اس سے زیادہ موت کی زیادہ ڈیفینیشن نہیں کی جا سکتی کہ انسان کہے کہ اس سے زیادہ ڈیفینیشن اور نہیں ہے. یہی تمام ڈیفینیشن کا ایک چیز سے کہا جائے نچوڑ. تو بس ہمارے لیے اب ضروری کیا بن جاتا ہے
جو میں بہرحال اپنا بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے اب ضروری یہ بن رہا ہے کہ اب ہمیں اپنی زندگی کو اچھا کیسے بنانا ہے۔ سوال یہاں پہ آ جاتا ہے، گھوم پھر کے انسان کی زندگی کسی ایک پوائنٹ پر اگر آ کے رکتی ہے تو اسی پوائنٹ کا نام ہے کہ اس زندگی کو ہمیں اب اچھا کیسے بنانا ہے۔ ہمیں وہ کھانا کہ جو ہمیں آخرت میں اپنے ہی دسترخوان پہ کھانا ہے، اس کھانے کو لذیذ کیسے بنانا ہے، اس لقمے کو لذیذ کیسے بنانا ہے، اس چیز کو آسان کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اب گفتگو کرنی ضروری ہے، تاکہ یہ اور مقام ہوا کرتا تھا، یہ اور مرتبے ہوا کرتے تھے کہ انسان سوچا تھا کہ میں بڑھاپے میں جا کر نیک ہو جاؤں گا۔ یہ غلط فہمیاں تھی جو ان کے ساتھ چلی گئیں، لیکن انسانوں کو یہ سوچنا چاہیے، انسان نیک فقط بڑھاپے میں نیک ہونے سے نیک نہیں ہوتا، انسان کا نیک ہونا اس کے ابتدا سے آخر تک پوری زندگی کا لیول دیکھا جاتا ہے۔ اگر ایک طرف کا ترازو ہیوی ہو گیا تو ظاہراً وہ انسان، اس کی زندگی نیک نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اس نیک اعمال کو اپنے اندر شروع سے پیدا کرنی ہوگی۔ لہٰذا میں کچھ 4 نصیحتیں آپ کے درمیان بیان کروں گا اور اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ وہ 4 اہم نصیحتیں کس کی نصیحت ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ 4 نصیحتیں، ایک شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ نصیحتیں کریں تاکہ میری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ بہت توجہ، خصوصاً نوجوان اور تمام احباب خصوصاً اس مقام پہ 4 نصیحتوں پہ توجہ دیں۔ یہ وہ 4 نصیحتیں ہیں، یہ وہ 4 نصیحتیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو نورانی بنا سکتی ہیں، جو انسان کے دل کو نورانی بنا سکتی ہیں، جو انسان کی سانس کو بھی عبادت بنا سکتی ہیں۔ یہ 4 نصیحتیں بہت اہم 4 نصیحتیں ہیں، انسان خصوصاً توجہ چاہتا ہوں آپ احباب کی۔ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ نصیحتیں کریں، تاکہ کیوں نصیحتیں؟ تاکہ میری دنیا اور میری آخرت سنور جائے، تاکہ میں مقام بالا پر پہنچ جاؤں۔ شیخ صدوق اعلی اللہ مقامہ، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ شخصیت کہ جس کی خدمات ایسی ہیں کہ جس پر آج بھی شیعت فخر کرتی ہے۔ اپنی کتاب معانی الاخبار میں لکھتے ہیں یہ 4 نصیحتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 4 نصیحتوں کو بیان کرنے میں سب سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سب سے پہلی نصیحت جو اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، بہت توجہ، انسان، میں وہی بات عرض کروں کہ انسان اپنے اس لقمے کو لذیذ کیسے بنائے جو اسے آخرت میں کھانا ہے۔ تو یہ 4 نصیحتوں پہ خاص توجہ۔ پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ کہا اقلل من الشہوات یسحل علیک الفقر۔ بہت توجہ، یہ 4 نصیحتیں کیا؟ اقلل من الشہوات، کہ اپنی شہوات میں کمی کرو، اپنی شہوات میں کمی لاؤ۔ یہ شہوات فقط جسمانی شہوات سے مراد یہاں فقط یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں جسمانی شہوات کا ذکر کر رہا ہوں، نہیں، ہر طریقے کی خواہشوں کو چھوٹا کم کر دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہا یسحل علیک الفقر، تمہارے لیے فقیری آسان ہو جائے گی۔ بہت توجہ عزیزان محترم، دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کتنا چڑھاؤ اتار آتا ہے۔ انسان کبھی مالدار ہوتا ہے تو کبھی فقیری کی منزل پر آ جاتا ہے، یا انسان اگر بہت زیادہ مالدار ہے تو ممکن ہے کچھ ایسے مرحلے اسے آتے ہیں کہ جس میں وہ نقصان اٹھا لیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نقصان اس کے پاس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان ڈپریشن، شوگر کا پیشنٹ اور دیگر پتہ نہیں کتنی بیماریوں میں اس ٹینشن کی وجہ سے جو اس نے اپنی امیری میں نقصان کو جھیلا ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔
یہ اتار اور چڑھاؤ کا ہونا زندگی میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان آج مالدار ہے اور کل وہ انسان فقیری کی سطح پر آ جائے. ممکن ہے کہ انسان فقیر ہو سکتا ہے بعد میں امیری کی سطح پر آ جائے. یہ اتار اور چڑھاؤ انسان کی زندگی میں رہتا ہے. تو انسان کی زندگی کو میں نے عرض کیا پہلی نصیحت کیا ہوئی؟ اقلل من الشہوات، اپنی شہوات کو کم کرو. شہوات یعنی کیا؟ یہ بات میں نے عرض کیا کہ بدنی اور جسمانی شہوات فقط یہاں تعلق نہیں ہے. شہوات سے مراد مال کی شہوات، مال کی یعنی شہوات یعنی خواہشات کا کم کرنا. مال کی خواہشات کو کم کرو، دنیا کی شہوات خواہشوں کو کم کرو، ہر طریقے کی. اب میں کتنی گناؤں آپ کے سامنے. ہر طریقے کی خواہشوں کو کم کرو. خواہشیں رکھنا برا نہیں ہے. یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کہیں کہ شہوات کو کم کرنے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، شہوات کو کم ختم کرنا مقصد نہیں ہے. شہوات کو کم رکھ کے توجہ ہے، شہوات کو کم کریں تاکہ وہ شہوت کی جو آپ کو نور کی طرف لے کر جا رہی ہے اس پر عمل کرے انسان. تو کہا یس حالو علیکل فقر، کہ وہ انسان کی فقر یعنی فقیری کو آسان کر دیتا ہے. جب انسان کے پاس اپنے خواہشوں کو کم کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. دوسری نصیحت کیا ہے؟ دوسری نصیحت فرمائے اقلل، بہت توجہ بہت توجہ، اقلل من الذنوب یسہل علیک الموت. اپنے گناہوں کو کم کرو. کیوں کم کرنا ہے؟ یسہل علیک الموت، تاکہ موت تمہارے لیے آسان ہو جائے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے کہ دیکھو اپنے گناہوں کو کم کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے موت آسان ہو جائے، تم چاہتے ہو تمہارے لیے موت کی منزلیں آسان ہو جائیں، تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے موت کا وہ وقت آسان ہو جائے، تو کیا ہے؟ اقلل من الذنوب، اپنے گناہوں میں کمی لے کر آؤ. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ تمہاری موت آسان ہو جائے گی. ایک سفر کا نام ہے موت. سفر ہے انسان کا، کہاں سے؟ دنیا سے آخرت کی طرف. یہ جو سفر ہے، عرض کرتا چلوں یہاں ایک نقطہ آپ کے، کہ وہ سفر جو انسان کرتا ہے، کیا مسئلہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ جب ایک انسان سفر پہ نکلتا ہے، کہ ٹور پہ نکل رہا ہے، گھومنے کے لیے جا رہا ہے، تو دو چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہے. ایک چیز کیا ہے جس کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتا ہے؟ وہ یہ کہ زیادہ راہ کا آمادہ کرنے میں، زیادہ راہ، پیسے کا، کپڑے لتے کا، بریف کیس مضبوط ہونا چاہیے، راستے میں ٹوٹ نہ جائے، کپڑے صحیح ہونے چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، تاکہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمارے لیے مشکل نہ ہو. ایک تو اس چیز کا انتظام کرتا ہے انسان. دوسرا انتظام کس کا کرتا ہے؟ کہا اب ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ساری چیزیں آمادہ ہوئے، مشکل تو نہیں ہے وہاں جانے میں. جیسے مثال کے طور پہ کہیں فلائٹ تو کینسل نہیں ہو رہی، کہیں راستے تو بند نہیں ہیں، کہیں باڑھ تو نہیں آئی ہوئی، کہیں موسم تو خراب. تمام چیزوں کا انسان نگاہ کرتا ہے کس چیز پر؟ ایک دنیاوی سفر پر، ایک ایسے سفر پہ جو دنیا سے، مادے سے تعلق ہے. انسان اس کے لیے بہت زیادہ مات کیا کرتا ہے، بہت زیادہ اہتمام کیا کرتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اس موت کے سفر پر لا کر انہی چیزوں کو رکھیں تو یہی دو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہو جاتی ہیں. یہ دو چیزیں ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہیں، اہمیت کی حامل ہیں. جب انسان ایک نارمل جانے والی زندگی میں، ایک نارمل ٹور، ایک نارمل گھومنے کے لیے ان دو چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، تو پس ہمیں بھی اب جب ہم آخرت کے سفر پر ہوں تو ان دو چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا ہے.
تو ایک چیز کا نام ہے زاد راہ اور ایک چیز کا نام ہے کوئی چیز ہمارے لیے وہاں باعث معنی نہ ہو، روکنے کا سفر نہ بنے۔ تو آئے اب ہم قرآن کی طرف دیکھیں، قرآن ہمیں ان دو چیزوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، وہ دو چیزیں ہے کیا؟ اگر ہم قرآن مجید سے سوال کریں قرآن ہمیں بتا کہ وہ دو چیزیں ہے کیا، تو قرآن جواب دے گا کہ دو چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کہ جس کے لیے کہا کہ وہ زاد راہ ہے، وہ زاد راہ کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ وہ بریف کیس کہ جو تم اپنے دنیاوی سفر کے لیے آمادہ کرتے ہو، اگر تم آخرت کے سفر کے لیے آمادہ ہو رہے ہو تو اس بریف کیس کا نام ہے تقویٰ، وہ تقوی الہی کا آپ کے ہمراہ ہونا، سب سے پہلی چیز۔ اچھا اب دوسری چیز کیا ہے، جہاں ہم دوسری چیز میں دیکھ رہے ہیں کہ مانے نہ ہو، حائل نہ ہو، رکنے کا سبب نہ بنے، کہا وہ دوسری چیز کا نام ہے یہی جو میں نے نصیحت آپ کے سامنے فرمائی، اقلل من الذنوب، گناہ نہ کرو، کیوں گناہ سبب بنتے ہیں حائل ہونے کے، گناہ سبب بنتا ہے فاصلہ پیدا کرنے کے لیے، گناہ سبب بنتا ہے حائل اس تمام چیزوں کو روکنے کا۔ توجہ ہے زانی محترم؟ تو پس اب دو چیزیں انسان کو دیکھنی ہوں گی۔ میں پھر عرض کروں، انسان کی زندگی کا معلوم نہیں ہے، انسان کی زندگی پہلے ہوا کرتی تھی کہ بھئی 90 سال کا انسان ہو گیا تو موت کی منزل پر آ گیا، نہیں، آج زمانہ بدل گیا ہے، آج نوجوانوں کو بھی اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ خصوصاً میں نوجوانوں سے خطاب ہے میرا کہ ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کریں، ایک وہ راہ کہ جس راہ پر تم جا رہے ہو، ایک انسان ٹور پہ جا رہا ہے تو بریف کیس آمادہ کرتا، تو آخرت کے لیے بھی اپنے بریف کیس کو آمادہ کرو، اس بریف کیس کا نام ہے تقویٰ، اور اپنے لیے اس راستے کو صاف کرو جس راستے پر تمہارے لیے گناہ حائل نہ بنے۔ جب تم نے یہ دو چیزیں انجام دے دی تو یقین جانو کہ تمہارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ نبی کہا گیا کہ اگر نوجوان کی خلوص سے ادا کی ہوئی 2 رکعت نماز، نوجوان کی خلوص سے ادا کی ہوئی 2 رکعت نماز اس بوڑھے انسان کی نماز شب سے بہتر ہے۔ یقین جانے، کیونکہ نوجوان اگر اپنی خواہشوں کو پامال کرتا ہے تو اس کے لیے ہر قدم پہ اس کی سانس اس کے لیے باعث عبادت بن جاتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایک منزل جو آتی ہے جسے کہا جاتا ہے سکرات الموت، جاعت سکرات الموت، وہ موت کی جو منزل آتی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، جس چیز کا نام تقویٰ ہے، جس چیز کا نام گناہوں سے بچنا ہے، تو وہ ہمیں نشان دیتا ہے سکرات الموت کے وقت۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم پڑھتے ہیں سکرات یعنی مستی کا ہونا، اکثر سوال کرتے ہیں سکرات الموت کیا، یعنی یہ وہ مقام ہوتا ہے، نہ انسان زندہ ہوتا ہے نہ انسان مرا ہوا ہوتا ہے، تو اس مقام پر وہ ہمارے لیے منزلیں طے کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، تقوی الہی اگر ہمارے ہمراہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ارشاد فرماتے ہیں، روایتوں میں موجود ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا ہے آخری اور انتقال کا وقت تھا، اس سکرات الموت کا طاری ہونا تھا۔ انسان کہتا نا کہ انسان کی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے وہ منزلیں آسان کر دے۔ موت کی منزل بہت سخت منزل ہوتی ہے، انسان یہ نہ سوچے کہ بہت ہلکی چیز کا نام موت ہے، نہیں، بہت سخت۔ موت اس کے لیے آسان ہے کہ جس نے اپنے لیے آمادگی آخرت میں کر رکھی ہو، لیکن اگر کسی نے اپنے لیے آخرت میں آمادگی نہیں کر رکھی نا تو یقین جانے موت بہت سخت منزل کا نام۔ رسول خدا کے میں ارشاد فرما رہا ہوں کہ رسول خدا تاریخ لکھتی ہے، صاحب تفسیر مجموع البیان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب رسول کا وقت آیا ہے تو رسول نے تشت منگوایا، ایک تشت لے کر آؤ، اور اس تشت کو لا کر جب رکھا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈبوتے تھے
اور پانی میں ڈبو کر اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ جب چند مرتبہ اس عمل کو انجام دیا تو سوال کیا یا رسول اللہ آخر کیا بات ہے کہ آپ پانی میں ہاتھ ڈبوتے ہیں اور چہرے پر لگاتے ہیں؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر سکرات الموت طاری ہو رہی ہے، میں ملک الموت کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے لینے کی، روح کو قبض کرنے کے لیے آئے۔ حقیقت اللہ اکبر، انسان نے وہ منزل بڑی سخت منزل ہوا کرتی ہے، بہت سخت منزل ہوا کرتی ہے۔ انسان دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم میرے لیے موت کی منزلیں آسان کر دے۔ ابھی میرے ذہن میں آ رہی تو میں ارشاد آپ کے سامنے کرتا چلوں۔ انسان ہی دعا کرتا ہے کہ پروردگار، ہمیشہ دعا رہنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے لیے موت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کچھ پیغامات ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے موت کی منزل آسان ہوتی ہے۔ انسان وہ ہے نا، عقل من الذنوب، ایک تو گناہوں کو کم کرنا، یسہل علیک الموت، تاکہ موت تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ انسان بعض اوقات جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ موت، آخر ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں، آگے کہتا ہے یار مولا کہ یہ لوگ موت کے نام سے ڈر کیوں جاتے ہیں؟ جیسے ہی موت کا نام ہوتا ہے کہ لوگ ڈر کیوں جاتے ہیں، تو چھٹے امام نے فرمایا کہ لوگوں کو موت کی معرفت نہیں ہے، اگر موت کی معرفت ان کو ہو جائے تو وہ انسان اپنی سانس کو بھی اپنی زندگی کا آخری سانس سمجھے گا۔ یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ آپ نماز کی حالت میں اتنی کپاہٹ آپ کے بدن پر کیوں ہوتی ہے، تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ علی اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے ادا کرتا ہے۔ توجہ دی آپ نے؟ یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ۔ اچھا، اب اگر انسان چاہے کہ اپنی موت کو آسان کرے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شیخ عباس قمی، سب جانتے ہیں، معروف نام ہے، مفاتح الجنان ہر گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ شیخ عباس قمی جن کی قبر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روضے مبارک میں ہے، اپنی کتاب منازل الاخرہ، ایک کتاب ان کی بہت معروف کتاب ہے اور تقریباً ہر لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، منازل الاخرہ، آخرت کی منزلیں۔ اس میں کچھ نکات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی موت کو کیسے آسان کرے، انسان اپنی موت کی منزلوں کو کیسے آسان کرے۔ تو اس کے لیے کچھ نصیحتیں انہوں نے، کچھ پیغامات انہوں نے ارشاد فرمائے، جس میں سے وہ سب سے پہلا پیغام جو ارشاد فرماتے موت کی منزل کو کیسے آسان کرنا ہے، بہت ضروری ہے، بہت اہم پیغام ہے۔ کہا سب سے پہلی چیز ایک دعا انہوں نے اس میں نقل کی، کہا اس دعا کو اپنے لیے واجب سمجھ لے کہ اس کو ہر روز ادا کرے، روزانہ پڑھے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر وعفو عن الکثیر۔ اتنی سی دعا، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے پروردگار کہ جو کم عبادتوں کو بھی قبول کر لیتا ہے، وَيَعْفُ عَنِ الْكَثِيرِ، اور بہت زیادہ بخش دیتا ہے۔ اقبل من الیسیر، اے پروردگار میری کم عبادتوں کو قبول کر، وَاعْفُ عَنِ الْكَثِيرِ، اور میرے لیے زیادہ سے زیادہ بخش دے۔ اللہ اکبر، یہ دعا یعنی انسان اگر اس کو کہا گیا، روایت موجود ہے، شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو روزانہ پڑھے، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر وعفو عن الکثیر، تو اس کے لیے پروردگار موت کی منزل کو آسان کر دیتا ہے۔ توجہ دی آپ نے؟ یعنی پہلی منزل کے جو ارشاد فرمائی، کیا فرمائی؟ اگر موت کی منزل۔ دوسری چیز کہا سورہ حاکم التکاثر، سورہ تکاثر جسے ہم کہتے ہیں، کہا اس کی اگر
انسان روزانہ تلاوت کرے تو پروردگار اس کے لیے موت کی منزل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا سورہ زلزال، نماز میں سورہ زلزال کی تلاوت کرو، پروردگار اس کی موت کو آسان کر دیتا ہے۔ دعائے قنوت میں یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ الحلیم القریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع وارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم۔ کہا یہ دعا پڑھو قنوت میں، ہر نماز میں، پروردگار تمہاری موت کو آسان کر دے گا۔ پھر فرماتے حب اہل بیت تمہاری موت کو آسان کر، جب یہ ہے انسان کہتا ہے کہ جب انسان عاشق اہل بیت مرتا ہے تو پروردگار اس کے لیے فشار قبر کو کم کر دیتا ہے۔ اور آخری نقطے میں فرماتے ہیں کہ انسان کی مرنے کے بعد، یعنی جب وہ موت کا وقت اس کے نزدیک آ جاتا ہے اور موت یعنی فشار قبر کے نزدیک، لوگوں کی باتیں انسان کی موت کو آسان کر دیتی ہیں۔ لوگوں کی پیٹھ پیچھے کی باتیں، بہت اہم چیز ہے یہ نقطہ۔ یعنی کیا؟ پیٹھ پیچھے کی باتیں، یہ یعنی موت کی منزل کو اور موت کی فشار قبر کو جو آسان کرتی ہیں۔ لوگوں کے پیچھے کی باتیں یعنی کیا؟ لوگوں کے پیچھے کی باتیں یعنی وہ باتیں کہ جو لوگ پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ ایک انسان کہے کہ بہت نیک انسان ہے، یہ بہت شہدائی تھا، یہ عاشق اہل بیت تھا، یہ انسان بہت ہی متقی تھا، یہ انسان نمازی تھا، یہ انسان پرہیزگار تھا، یہ انسان لوگوں کی مدد کرتا تھا، یہ انسان ہر چیز میں آگے رہتا تھا، یہ انسان خوش اخلاق تھا۔ کہ یہ لوگوں کی باتیں کہ جو پیٹھ کے پیچھے ہو رہی ہیں، یہ گویا تمہارے لیے موت کی منزلوں کو آسان کر رہی ہیں۔ توجہ دیا آپ نے عزیزان محترم؟ یہ مقام ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے پیٹھ کے پیچھے کی باتیں بھی موت کی منزل کو آسان کر دیتی ہیں۔ جبھی ہے جب نماز میت میں نہیں کہتے اللہم لا یعلم منہ الا خیرہ، کی ہم اس کے خیر کے علاوہ اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتے۔ یہی مقام ہے، یہی مسئلہ ہے۔ پیٹھ کے پیچھے کی باتیں یہ انسان کی موت کو آسان کرتی ہے۔ اور ایک روایت ہے بہت معروف، انسان کے لیے سقراط الموت کو آسان کرنا۔ ایک شخص بنام فضیل ابن عیاض، بہت معروف صحابی ہیں، ان کا ایک شاگرد تھا، اس کے اوپر سقراط الموت طاری ہو گئی، وہ موت کی منزل طاری ہو گئی۔ جیسے یہ خبر فضیل کے پاس پہنچتی ہے تو فضیل ان کے کنارے پہ جاتے، شاگرد کے کنارے پہ جا کے کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے کنارے پہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کروں۔ کہتے میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی شروع کی تو اس نے کہا کہ دیکھو سورہ یاسین میرے سرہانے مت پڑھو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کہتے میں پریشان ہوا، میں نے کہا اچھا تم اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ۔ کہا جیسے ہی کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اس نے کہا کہ میں لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھ سے ادا نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز حلق میں اٹک گئی ہے کہ مجھ سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا جا رہا۔ کہا اس کے بعد کہتے کہ میں گھر واپس آ گیا، رات میں اس کو خواب میں دیکھا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تیرے ساتھ آخر ایسا کیسا مسئلہ تھا کہ تیرے لیے وہ منزل اتنی سخت ہو گئی کہ نہ تجھ سے سورہ یاسین برداشت ہو رہی تھی، نہ ہی تجھ سے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا جا رہا تھا۔ کہا جب یہ والی بات سامنے آئی تو وہ کہتا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ میں بہت حسد کرنے والا تھا۔ بہت توجہ عزیزان محترم، انسان کی موت کی منزل کیسے آسان ہو؟ کہا میں بہت زیادہ حسد کرنے والا، کہا دوسری، کہا میں سخن چین تھا، عیبوں کو ڈھونڈتا تھا، لوگوں کی باتوں کو ادھر سے ادھر کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، مخفی باتوں کو آشکار کر دیتا تھا، تارک الصلاۃ تھا، نماز کو ادا نہیں کرتا تھا کبھی کبھی۔ تو آپ نے اندازہ لگایا
انسان کی موت سے ان باتوں کا بھی تعلق ہے، انسان کی موت سے ان تمام چیزوں کا تعلق ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے انسان کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے، کیا ایک چیز کیا ہوئی، ایک تو چیز یہ ہوئی کہ انسان کا حسد انسان کی موت کو سخت کر دیتا ہے، انسان کا غیبت کرنا، انسان کی مخفی باتوں کا آشکار کر دینا انسان کی موت کو سخت کر دیتا ہے، انسان کی نماز کا ادا کرنا نہ کرنا انسان کی موت کو سخت کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ بس دو نصیحتیں اور جو باقی ہیں اس کی عرض کرتا ہوں اور اپنی بات کو تمام کر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا دو چیزیں کیا ہوئی، ایک تو یہ ہوا کہ گناہوں کو کم کرو تاکہ موت آسان ہو جائے، خواہشوں کو کم کرو تاکہ فقیری آسان ہو جائے۔ کہا تیسری نصیحت میں فرماتے قدم مالک امامک یسرک لہا ابے، یعنی کیا، یعنی اپنے مال کو اپنے آپ کو پہنچانے سے پہلے وہاں پہنچا دو۔ یعنی کیا، یعنی یہ کہ اپنے مال کو جہاں تمہیں جانا ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ انسان کی، مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کو کسی جگہ پر جانا ہے، کسی شہر میں جانا ہے، اور اگر اس کا پہلے سے ہی اس شہر میں گھر ہو، اس شہر میں بینک بیلنس ہو، اس شہر میں پیسہ ہو، ساری چیزیں ہو، اب جب وہ اس شہر میں جائے گا تو یقیناً اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی، اس کے لیے کوئی مشکل روبرو نہیں آنی ہے جہاں اس کو اب جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے جہاں میں جا رہا ہوں وہاں میرا مکان موجود ہے، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پیسہ موجود ہے، جہاں میں جا رہا ہوں وہاں گاڑی موجود ہے، تمام آسائشیں ہیں جہاں میں جا رہا ہوں، اب مجھے مشکل کس بات کی؟ کہا یہی چیز انسان کی زندگی میں ہے۔ قدم مالک امامک یسرک لہا بہا، یعنی جب یہاں سے آخرت کی منزل کی طرف جا رہے ہو تو آخرت میں اپنے لیے اپنے مال کو پہلے سے ہی بھیج دو۔ اب میں یہاں عرض کرنا صحیح سمجھوں گا کہ انسان اگر صدقہ دے رہا ہے، ہمارے یہاں ہے روایت میں موجود ہے، بچپن سے بچے کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ صدقہ جو دے رہے ہو گویا یہ فقیر کے ہاتھ میں نہیں جا رہا، یہ خدا کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یہ امانت ہے جو تمہارے لیے وہاں رکھی جا رہی ہے۔ اپنے مال کو بھیج دیا تم نے اپنے آپ کو پہنچنے سے پہلے، بس اسی کا نام ہے اپنے آخرت کو سنوارنا۔ انسان نے بھیج دیا، پیسہ بھیج دیا۔ ایک انسان اگر دیکھ رہا ہے کہ غریب ہے، لاچار ہے، اس کی مدد کر دی، گویا وہ پیسہ اس کو نہیں دے رہا بلکہ اپنے لیے سیونگ کر رہا ہے آخرت کی۔ توجہ ہے؟ انسان اگر دیکھ رہا ہے کہ کوئی بیوہ ہے اس کی مدد کر رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے کہ کوئی لڑکی جس کے لیے شادی کا اہتمام ہونا ہے اس کے لیے جہیز کا اہتمام کر رہا ہے، کسی بھی طریقے کی مدد اس دنیا میں کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، این جی او کی مدد کر رہا ہے، کسی بھی صورت میں مدد کر رہا ہے، تو گویا وہ پیسہ اس این جی او کو نہیں دے رہا، گویا وہ پیسہ اس لڑکی کے گھر والوں کو نہیں دے رہا، گویا وہ پیسہ اس بیوہ کو نہیں دے رہا، بلکہ یہ پیسہ سیونگ میں جا رہا ہے اس آخرت کے لیے کہ جس آخرت میں اس کو جا کر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ یہ تیسری نصیحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اور آخری نصیحت کہ جس میں ارشاد فرمایا وقنا بما آتیتها یخفف علیک الحساب، اپنے اندر قناعت کو پیدا کرو، اس قناعت کے ذریعے اپنے آپ کو حساب اور کتاب میں رکھو، محاسبہ کرو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو محاسبہ کرنا شروع کر دیا تو تمہاری زندگی نورانی ہو جائے گی۔ محاسبہ کیا؟ محاسبہ یعنی حساب میں لے کر آنا اپنی پوری لائف کا۔ جب بھی کہا گیا ہے استاد جو یہاں کے استاد اخلاق جسے کہا جاتا ہے، درس اخلاق جو دیا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ان کی یہ ہے، روایتوں میں موجود ہے، احادیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی اپنے بستر پر جائے روزانہ، تو بستر پہ جا کر
یہ ایک حساب لگائے کہ میں نے اپنی پوری صبح سے لے کر اب تک کتنے ثواب کے کام کیے ہیں اور کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، حساب لگائے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ کتاب خریدو، اس کتاب پہ لکھو، یعنی خود اپنے نام اعمال کو زندگی میں لکھو، تاکہ تم اپنے آپ کو جان سکو کہ تمہاری آخرت کتنی خوبصورت بننے والی ہے۔ اگر انسان نے یہ کرنا شروع کر دیا تو انسان بالکل اپنی موت اور آخرت کے بارے میں بے فکر رہے۔ کیا کرنا ہے؟ رات میں جب سوئے تو سونے سے پہلے گننا شروع کرے کہ اس نے اب تک صبح سے لے کر رات تک کتنے ثواب کے کام کیے اور کتنے گناہ کیے، اور جب جب وہ دیکھ رہا ہو، اگر روزانہ حساب کرنے لگے گا نا، جب جب وہ دیکھتا چلا جائے گا کہ اس کی زندگی میں گناہوں کی کمیاں ہو رہی ہیں، ثواب کا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی زندگی خوبصورت اور نورانی ہوتی جا رہی ہے، اور آخرت بھی اس کے لیے خوبصورت اور نورانی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ بس میں نے اپنی بات تمام کی۔ انسان کی پوری زندگی کا دار و مدار اس پہ سمٹا ہوا ہے۔ آج ہم جس کے احصال ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سید تاجدار مہدی ابن سید انصار مہدی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ہر انسان ان کے اخلاق سے واقف ہے، ہر انسان ان کے کردار سے واقف تھا، ہر انسان ان کے شہدائی اہل بیت ہونے سے واقف تھا، کہ جس انسان نے اپنی پوری زندگی اہل عزاداری کی خدمت میں گزاری اور ایک اپنا نام عزاداری کے نام سے منسوب کر دیا، یقیناً ان کا تعارف پروردگار انہیں خادمین اہل بیت میں شمار فرمائے، پروردگار انہیں حقیقی عزاداروں کی فہرست میں شمار فرمائے، درجات کو مرحوم کے بلند فرما۔ بہت ہی خوش اخلاق اور بہت ہی نیک انسان، ہر کوئی کہ جس نے ان کی موت کی خبر سنی تو ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ بہت ہی نیک انسان ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد کی جو باتیں ہوا کرتی ہیں وہ انسان کی آخرت، انسان کی منزلوں کو روشن کرتی ہے، کہ اس کا آخرت کتنی خوبصورت ہے، اس کی موت کتنی خوبصورت ہے، اس کی فشار قبر کتنی خوبصورت رہی ہوگی، کہ جس کے مرنے کے بعد ہر کسی کی زبان پر یہ جملہ ہو کہ یہ واقعاً عزاداری کی کتنی خدمت کیا کرتا تھا۔ آج شب جمعہ ہے، شب ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس شب کے توسط سے، جو کہ شب جمعہ ہے، وہ شب ہے کہ جسے شب دعا کہا جاتا ہے، شب استغفار کہا جاتا ہے، پروردگار عالم مرحوم کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے بھی مرحومین ہیں، مومن اور مومنات ہیں، تمام کی ارواح آج کربلا کا رخ کرتی ہیں۔ آج کی شب جو کہ شب امام حسین بھی کہی جاتی ہے، ہم کربلا، پروردگار عالم تمام لوگوں کو، جو ناظرین ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی لوگ مشتاق ہیں کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے، پروردگار عالم ان تمام احباب کو کربلا کی زیارت جلد سے جلد نصیب عطا فرما۔ جلد سے جلد قبر حسین پر جا کر اس منظر کو دیکھیں کہ جس منظر کے لیے انسان یہ چاہتا ہے کہ زمین پر اگر جنت دیکھنی ہو تو وہ جنت کا مقام فقط و فقط کربلا کو حاصل ہے۔ لیکن ہاں، اگر ہم کربلا کی طرف جاتے ہیں تو کربلا میں ہمیں حرم نظر آتا ہے، ہم کربلا کی طرف جاتے ہیں تو کربلا میں ہمیں روزہ نظر آتا ہے، لیکن ہاں، اب ذرا 1400 سال پہلے کربلا کا رخ کرے تو ہمیں کربلا میں کیا نظر آئے گا؟ فقط کربلا میں ہمیں نیزے نظر آ رہے ہوں گے۔ ہمیں کربلا میں کیا نظر آئے گا؟ کربلا میں ہمیں فقط تیر نظر آئیں گے۔ لیکن ہاں، اگر ہم مقاتل کی رخ کریں نا، مقاتل کی کتابوں میں دیکھیں کہ زینب کبریٰ نے کربلا میں کیا دیکھا۔ ہم کربلا میں جا کر حرم کو دیکھ رہے ہیں، ہم کربلا میں جا کر آسائشوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم کربلا میں جا کر آرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم کربلا میں جا کر ذریعے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن زینب کبریٰ کے دل سے دیکھے
زینب کبریٰ نے کربلا میں کیا دیکھا ہے؟ ارے زینب کبریٰ کسی پوچھے نا زینب ارے آپ نے کربلا میں کیا دیکھا تھا تو جواب دیں گی کہ ہم نے کربلا میں دیکھا کہ 6 ماہ کے علی اصغر کے تیر لگ رہا ہے، ہم نے کربلا میں دیکھا کہ کڑی الجوان علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ رہی ہے، ہم نے کربلا میں دیکھا کہ قاسم کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم نے کربلا میں دیکھا کہ عباس علمدار کے بازو کو کاٹا جا رہا ہے، ارے ہم نے کربلا میں دیکھا کہ کربلا میں دیکھا کہ ہر کوئی کسی کے اوپر ستم کر رہا ہے، ارے ہم نے کربلا میں دیکھا کہ 4 سال کی بچی پہ تماچے پڑ رہے ہیں، ارے ہم نے کربلا میں دیکھا کہ میرے جوان بھائی، ارے میری ماں جس نے ماں نے چکیا پیس کے پالا تھا، ارے اس کی گردن پہ شمر ملعون خنجر چلا رہا ہے، لیکن ہاں عزیزان محترم اسی کا نام کربلا ہے نا، ہم کربلا میں جا کر تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہاں کربلا اگر دیکھنی ہے تو زینب کبریٰ کی آنکھوں سے کربلا کو دیکھیں، ارے کربلا اگر دیکھنی ہے تو سکینہ کی آنکھوں سے کربلا کا منظر کو دیکھیں، اگر ہم نے کربلا کے منظر کو دیکھا تو یقین جانے کلیجہ پھٹ کر ہاتھ میں آ جائے گا۔ ہاں عزیزان محترم جبھی ہم کہتے ہیں کہ تمام غم ہمارے سمٹ جاتے ہیں کربلا کے نام پر، ارے ہم پہ جتنے بھی ستم پڑ جائیں لیکن جہاں کربلا کا ذکر آ جاتا ہے تو ہمارے تمام ستم چھوٹے نظر آتے ہیں، ہم پر ہوئے ہوئے تمام ظلم چھوٹے نظر آتے ہیں، ہم پر ہوئی ہوئی تمام سختیاں چھوٹی نظر آتی ہیں، ارے جیسی سختیاں کربلا والوں پر ہوئی، ارے جیسے ستم کربلا والوں پر ہوئے، ارے جیسے تازیانے کربلا والوں پر پڑے۔ ہاں عزیزان محترم روایتوں میں موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اور رخصت آخر میں آنے کے بعد زینب کبریٰ سے رخصتی حاصل کی، جناب سکینہ نے آ کر دامن کو پکڑ لیا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ ہم روایتوں میں دیکھا ہے، مرثیہ پڑھا جاتا ہے کہ سکینہ نے آ کر دامن کو پکڑا تھا، آ کے کیا درخواست کی تھی؟ ہاں زین محترم کیا درخواست کی تھی؟ روایتوں میں موجود ہے، کہا بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے اب تک جو بھی کربلا کے میدان میں گیا ہے ارے وہ واپس نہیں آیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، کہا سکینہ میری لاڈلی بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ اے بابا میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے سینے پر لیٹ جاؤں۔ ہاں عزیزان محترم اس بات کا سننا تھا، حسین سینے پر لٹانے کے لیے سکینہ کو بیٹھتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم سکینہ کو سینے سے لگایا، اب رخصت ہے لیکن بیٹی ہے، ارے بیٹی باپ کا غم بڑے اچھے سے جانتی ہے کہ باپ کی رخصتی کیسی ہوا کرتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم اب بیٹی کی نگاہ ہے کہ میرا بابا جا رہا ہے، روایت موجود ہے سکینہ خیمے کے اندر نہیں گئی، بار بار اس خیدر خیمہ پر کھڑی ہے، ارے میرا بابا گیا ہے، میرا بابا گیا، لیکن ہاں ایک وقت ایسا آیا کہ آواز بلند ہوئی کہ حسین قتل ہو گئے، ارے اتنی سی آواز کا بلند ہونا تھا، تمام خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ اب زلجنہ آیا ہے تو سر جھکا ہوا ہے، ارے سکینہ نے اپنے آپ کو زلجنہ کے آگے گرا دیا، ایک ہی جملہ کہا، ارے میرے بابا کہاں ہے؟ جب جواب نہیں ملا نا تو ایک ہی جملہ تھا، اے زلجنہ اگر مجھے اتنا بتا دے کیا میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں ملا؟ ہاں زینب اتنا جملہ سننا تھا، ارے زینب کبریٰ نے سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک ہی جملہ کہا، ہے سکینہ اپنے بابا کو یاد اتنا نہ کرو، سکینہ تمہارا بابا شہید ہو گیا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ اس بیماری میں جو منحوس اس کرونا بیماری و وبا میں مبتلا ہے، پروردگار عالم ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، حقیقی عزاداروں میں ان کا شمار فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ان کے انصار میں ہونے کا شرف حاصل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید تاجدار مہدی ابن سید انصار مہدی کی روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد